اگر آپ شہری علاقوں کی آلودگی اور ٹریفک کے شور سے دور کسی خاموش پرسکون اور دل فریب جھیل کے کنارے وقت گزارنا چاہتے ہیں جہاں سہولیات بھی میسر ہوں، تو شنگریلا جھیل سے بہتر مقام آپ کو پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملے گا۔ پہاڑوں میں گھری پرکیف اور دل فریب وادی کچروں میں موجود شنگریلا، جہاں ایسا سکون ملتا ہے جیسے کوئی جنت میں بیٹھا ہو۔ تنگ دروں اور قراقروں میں ہمالیہ کی چوٹیوں سے جھاگ اڑاتا دریائے سندھ یہاں پہنچ کر یوں پرسکون ہو جاتا ہے جیسے اس کو منزل مل گئی ہو۔ شنگریلا ہوٹل کی سیر کرنے والے دیکھ سکتے ہیں کہ سبزہ زار پر ایک جہاز اترا ہوا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ جہاز غلطی سے یہاں اتر گیا تھا اور شرارتی بچوں نے پکڑ کر اس کے پر کاٹ دیے ہوں۔ یہاں اورینٹ ایئر ویز کا جہاز بھی موجود ہے، جس کی ڈرامائی کہانی دلچسپ اور حیران کن ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ماضی میں جھانکنا ہوگا۔ یہ اورینٹ ایئر ویز کا فوکر DC-3 طیارہ ہے۔ 13 اکتوبر 1954 کے صبح کا آغاز ہوا تو سکردو میں لوگوں نے سکھ کا سانس لیا کہ آج موسم صاف ہے اور دھوپ نکلی ہوئی ہے۔ عام لوگوں کی نسبت وہ لوگ زیادہ خوش تھے جنہوں نے آج سکردو سے ہوائی جہاز کے ذریعے راولپنڈی جانا تھا۔ سکردو کے کچی مٹی سے بنے ایئرپورٹ پر سہگل ایئر ویز کی اورینٹ اسکائی لائنر کا طیارہ DC-3 اسلام آباد کے لیے پرواز کرنے والا تھا۔ اس جہاز نے 1954 سے سکردو آنا شروع کیا تھا۔ طیارے میں کاروباری مقاصد کے علاوہ عمرہ اور زیارت کے لیے جانے والے مسافر سوار تھے۔ جہاز نے کچے رن وے پر دوڑنا شروع کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا ایریا گرد سے اٹھ گیا۔ سول ایویشن کے ایک کمرے پر مشتمل آفس میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے دھول سے بچنے کے لیے کھڑکیاں بند کر لیں۔ کچھ ہی دیر میں جہاز اڑتی دھول کے بادلوں میں گم ہو گیا، مگر وہ مطمئن تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اس ایئرپورٹ سے جہاز ایسے ہی پرواز بھرتا ہے۔ تھوڑی دیر میں جہاز ہوا میں بلند ہوا، لیکن اڑتی ہوئی دھول کافی دیر تک فضا میں موجود رہی، پھر آہستہ آہستہ بیٹھنے لگی۔ سول ایویشن اتھارٹی کے ملازمین اور ایئرپورٹ کے دیگر عملے نے اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیا تاکہ دفتر بند کر کے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ انہیں اس بات کا ادراک نہ تھا کہ زمین سے اڑنے والے طیارے کے ساتھ کیا حادثہ پیش آنے والا ہے۔ جہاز سے سکردو کا منظر انتہائی خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ جہاز کے اندر مسافر خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اچانک فضا میں اڑتے ہی پائلٹ کو کسی قسم کی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ اس نے ساتھی پائلٹ کو مسئلے سے آگاہ کیا اور پھر انہوں نے ایمرجنسی لینڈنگ کا فیصلہ کر لیا۔ جہاز کا بائیں انجن بری طرح فیل ہو چکا تھا، لہٰذا وہ اسلام آباد تک پرواز نہیں کر پاتا۔ پائلٹ نے جہاز کا رخ تو موڑ لیا، مگر اب ان کے لیے دوسری مشکل کا سامان تھا کہ وہ واپس سکردو ایئرپورٹ تک بھی نہ جا پاتے، کیونکہ جہاز کو ہوا میں بلند ہوئے صرف 3 منٹ گزرے تھے۔ اتنے کم وقت میں جہاز زیادہ بلندی پر نہ جا پاتا۔ کپتان نے فیصلہ سنا دیا کہ جہاز کو دریائے سندھ کے بیچوں بیچ ریتلی زمین پر اتار دیا جائے۔ چنانچہ اسی فیصلے پر عمل کیا گیا۔ جہاز ڈھولتے ڈھولتے نرم زمین پر اتر گیا۔ عملہ اور مسافر خیریت سے تھے۔ نیچے اترنے کے بعد لوگ ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرتے رہے۔ دریائے سندھ کی ریتلی زمین میں دھنسا ہوا اورینٹ ایئر ویز کا یہ طیارہ تقریباً 2 سال تک یہیں پڑا رہا۔ کسی نے اس کو کام میں لانے کا نہ سوچا۔ ایک آرمی آفیسر بریگیڈیئر اسلم بیگ عرف کرنل پاشا، جو کہ ایئر مارشل اصغر خان کے بھائی بھی ہیں، نے کسی انجانے خیال کے تحت سول ایویشن سے رابطہ کیا اور ان سے جہاز بیچنے کی زبانی درخواست کی، جس کا جواب تقریباً 1 سال بعد دیا گیا۔ ادارہ اور اسلم خان میں بارگیننگ چلتی رہی اور پھر بیچ کا راستہ نکال لیا۔ مبلغ 150 روپے میں جہاں ہے جیسا ہی کی بنیاد پر جہاز اسلم خان کو فروخت کیا گیا۔ زمین کی جنت شنگریلا کا نام جیمز ہلٹن کی کتاب لاسٹ ہورائزن کے نام سے ماخوذ ہے۔ برطانوی مصنف جیمز ہلٹن نے 1934 میں شہرہ آفاق ناول لاسٹ ہورائزن لکھا تھا۔ اس ناول میں ایک جہاز برف پوش پہاڑوں میں گر جاتا ہے۔ مسافر خوش قسمتی سے محفوظ رہتے ہیں، جو کئی دن برفانی وادیوں میں بھٹکنے کے بعد کوہ کراکل کی وادی شنگریلا کی لاما سرائے پہنچ جاتے ہیں۔ شنگریلا ریزارٹ کی عمارت بھی چینی طرز تعمیر پر کی گئی ہے۔ اگر آپ گوگل میپ سے چیک کریں تو شنگریلا ریزارٹ سکردو سے 32 کلومیٹر کے فاصلے پر مغرب میں واقع ہے۔
ایئرپورٹ سے یہ فاصلہ تقریباً 15 کلومیٹر بنتا ہے۔ اگر آپ فضا سے منظر دیکھیں شانگری-لا کا تو انتہائی پرسکون شانت وادی کچورا کے پہاڑوں کے دامن میں مسکراتی ہوئی دل کی شیپ میں جھیل آپ کو نظر آئے گی۔ اسے لوور کچورا لیک بھی کہا جاتا ہے۔ تقریباً 10 سے 15 منٹ کے فاصلے پر اپر کچورا لیک بھی موجود ہے۔ تقریباً صبح کے 10 بجے کا ٹائم ہے اور ہم نے شانگری-لا کی طرف جانا تھا، تو سفر کا آغاز ہو چکا ہے۔ اور آج دیکھیں اسکردو کا موسم انتہائی خوشگوار اور افق پر روئی کی مانند سفید بادل موجود ہیں۔ یہاں روڈز کی کنڈیشن فی الحال اتنی مناسب نہیں لگ رہی کیونکہ سڑکوں کی مرمت جاری ہے اور تقریباً 1 سال کے بعد انشاءاللہ کام مکمل ہونے کی توقع ہے۔ اسکردو اور کچورا کے درمیان کچھ علاقے آتے ہیں، شکری کلاں، گمبز اسکردو ایئرپورٹ اور ہوتو کے علاقے ہیں۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں پہاڑ کے دامن میں چندا کا علاقہ نظر آ رہا ہے۔ چندا کا علاقہ انتہائی خوبصورت اور سرسبز علاقہ ہے، لیکن وقت کی کمی کے باعث ہم یہاں نہیں جا پائیں گے۔ اگر آپ اسکردو وزٹ کریں تو چندا ضرور تشریف لائیے گا، بہت خوبصورت جگہ ہے۔ گمبز اسکردو ایئرپورٹ پار کرتے ہی ہوتو کا علاقہ شروع ہوتا ہے جو فارم ہاؤسز اور نرسریز کے لیے مشہور ہے۔ اسکردو کیڈٹ کالج بھی یہیں واقع ہے، لیکن دریائے سندھ کے کٹاؤ کے باعث اب یہ علاقہ کافی محدود ہو چکا ہے۔ دریائے سندھ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری دائیں طرف ساتھ ساتھ سفر کر رہا ہے اور اسکردو ویو پوائنٹ کو پار کرتے ہی کچورا کا علاقہ شروع ہوگا۔ دریائے سندھ کے پار آپ دیکھ سکتے ہیں 2 علاقے آ رہے ہیں، کواردو اور کمرا کے علاقے ہیں۔ کواردو اور کمرا کے علاقے انگوروں کے لیے کافی مشہور ہیں۔ یہ جیسے ہوتو کا علاقہ پار کریں گے آپ کو ایک چوک سا آئے گا، رائٹ سائڈ پہ گلگت کا رستہ ہے، لیفٹ سائڈ پہ ٹرن لیں گے ہم، اور لیفٹ ٹرن لینے کے تقریباً چند منٹ کے بعد ہی آپ کا شنگلر ریزورٹ آئے گا۔ اس روڈ پر کافی زیادہ ہوٹلز اور گیسٹ ہاؤسز موجود ہیں۔ اگر آپ شانگری-لا صرف وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو رہائش کے لیے یہاں کافی مناسب رینٹ پر آپ کو ہوٹلز مل جائیں گے، اور اس روڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں دائیں بائیں ہر طرف ہوٹلز موجود ہیں۔ بالآخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور ہم گیٹ کراس کرنے والے ہیں۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ فی کس 500 روپے ٹکٹس کے پرائس ہیں، اور میرے خیال میں یہ مناسب ہے۔ پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر کے ہم اندر داخل ہونے والے ہیں۔
یہاں کچھ بورڈز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں کچھ انسٹرکشنز دی گئی ہیں. مثلاً لکھا ہوا ہے کہ اس پوائنٹ سے آگے ہتھیار الاؤڈ نہیں ہے, ویپنس آپ کیری نہیں کر سکتے. اس طرح ڈرائیورس کے داخلے یہاں پر منع ہے. اس طرح پیراملٹری فورسز یا پولیس وغیرہ اگر آئیں گے تو وہ یہاں پر رک جائیں گے, یہاں سے آگے ان کو ویپنس الاؤڈ نہیں ہیں. ہم جیسے اندر داخل ہو گئے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں دائیں بائیں کافی فروٹس کے درخت لگے ہوئے ہیں. اور یہ سامنے آپ کو جھیل نظر آ رہی ہے. ملک بھر سے سیاحوں کی کافی کثیر تعداد یہاں پر آئی ہوئی ہے. اچھا, کچھ لوگوں نے ہمیں کہا تھا کہ یہ جھیل مصنوعی ہے, کچھ کا کہنا تھا کہ یہ جھیل قدرتی ہے. یہ جھیل مصنوعی ہو یا قدرتی, مگر اس کی خوبصورتی اور کشش کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. جھیل کے اس پار پاک آرمی اور PWD کے ریسٹ ہاؤسز ہیں اور چند دیگر ہوٹلز بھی موجود ہیں. یہاں سے دیکھیں کہ ہیلی کاپٹر ٹیک آف کر رہا ہے اور ہم سب کی توجہ اس نے کھینچ لی ہے. انتہائی خوبصورت منظر ہے, جھیل کے اوپر سے ہیلی کاپٹر گزرتا ہوا جا رہا ہے. اچھا, شنگریلا میں کشتی رانی کا انتظام بھی موجود ہے. ہم سب نے 2 گروپس بنائے ہیں تاکہ باری باری کشتی میں سوار ہو سکیں. جھیل کا پانی اتنا گہرا نہیں ہے, مگر وہاب بھائی غالباً پہلی بار کشتی میں سوار ہوئے ہیں, اس لیے انتہائی خوفزدہ اور پریشان ہو کر مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ کشتی آہستہ آہستہ ڈوب رہی ہے. پورا ہے. ارے بھائی میرے کو لینڈ کرنے کا بھائی. پال آپ نے نوٹ کیا نہیں, میں نے نوٹ کیا, آپ نوٹ کریں. کبھی گرے اس بورڈ سے نوٹ کر رہے ہیں؟ واقعی نوٹ کر رہا سارے ہوں. لوگ بھی گرے واقعی میں لے کشتی والے کا تعلق کچورا سے ہی تھا اور ان کا کہنا تھا کہ آج تک یہاں کوئی حادثہ پیش نہیں آیا, لہٰذا اگر آپ آئیں تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, آپ بالکل محفوظ ہیں. شنگریلا کو بلا شبہ زمین پر جنت کہنا مبالغہ آرائی نہ ہوگا. گہرے سبز رنگ کی جھیل, آسمان پر اٹھتے ہوئے سفید بادل, چاروں طرف بلند چوٹیاں اور مخصوص طرز تعمیر نے اس اسپاٹ کو دنیا بھر میں لاکھوں سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنا دیا ہے. اگر آپ اسکردو آئیں تو شنگریلا ضرور وزٹ کریں.